اگر ان سے کچھ بغض و عناد ہے یا کسی قسم کی کوئی قباحت دل میں ہے تو یقین جانے تو پھر اس کا نہ ٹھکانہ اس زمین پر ہے نہ اس زمین کے نیچے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات کی محفل میں بیٹھے ہم لوگ، مولا مولا ہے، مولا مولا علی ہے، مشکل کشا ٹائٹل ہے ان کا، فاتح خیبر خیبر شکر ہے۔ آج تک بدر کی وادیاں گواہی دیتی ہیں، آج تک احد کے میدان کے ذرات گواہ ہیں، آج تک خندق کے ذروں سے، اور جب عبد بن ود کے سر پر آپ کی تلوار پڑی تھی تو وہ ذرات آج بھی بولتے ہیں کہ شاہ بردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا بے شک بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ وہ مراحق کا قلعہ آج بھی جسے خیبر کا قلعہ کہا ہے، جسے 40 لوگ مل کر اٹھا نہ سکے، مولائے کائنات نے اسے ہاتھ میں اٹھا کر ٹھان بنا دیا، اس کو اپنے پشت پر رکھا اور لوگوں کے لیے سیڑھی بنا دیا۔ اللہ کے حبیب کے صحاب اسی پر چڑھ کر کے مراحق کے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور وہ قلعہ فتح ہو۔ بے شک بہت آپ کی پیدائش عام الفیل، مطلب جب مکہ شریف میں ابراہا کے لشکر نے حملہ کیا اس سے 30 سال بعد آپ کی ولادت مکے کی سرزمین پر ہوئی۔ اور یہ جو 13 رجب ہے، 13 رجب کی آپ کی ولادت منائی جاتی ہے، جشن آپ کا، تو یہ تاریخ ہمارے یہاں اہل سنت کے جو مؤخرین ہیں یا ہمارے علماء ہیں اس تاریخ کے بارے میں خاموش ہیں۔ بہرحال جب آپ جشن منائیں، جب آپ ولادت منائیں، جب آپ ذکر کریں، ذکر ہے جشن ولادت۔ یہ اہل تشیع نے، یہ رافضیوں نے یہ مطلب کہ یہ ذہن دیا اس دن کے لیے، ولادت کے لیے، اور لوگ دیکھ کر کے سننے لگے۔ بہرحال اب جب جشن منائے، ان کی ولادت 30 سال کے بعد ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 30 سال بعد مولا علی مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، بھی ہمارے یہاں اختلاف ہے، مکے میں پیدا ہوئے، وادی حرم میں پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے، وادی حرم میں پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی وقار، بہرحال آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آنکھ کھولا، جب آنکھ کھولا تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ میں، بے شک بہت سبحان اللہ، آپ کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ لعاب مصطفیٰ، بے شک بہت عمدہ، زندہ سب باد۔ سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ لعاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، آگے چلے دو چار باتیں اسے سماعت کر لیں۔ مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے، حضور ان کو امانت سوق کر، حضور جب ہجرت کیے کہا علی یہ میرا بستر ہے، اس پر آرام کرنا، فلا 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 کی امانت۔ آپ دیکھیں صرف جوش میں ہوش کھو کر چیخا نہ کرے، کچھ در سے لیا کرے، بڑی بارگاہوں میں دامن پھیلا کرے۔ علی کے در سے حضور کے فرمان پر یقین دیا جائے۔ بے شک توجہ چاہتا ہوں، اے علی بستر نبی کا ہے، موت کا بستر ہے، آپ سکون سے سو رہے، نیند آ گئی آپ کو؟ تو جواب دیا کمزور مومن نہیں ہوں، امیر المومنین ہوں۔ بے شک توجہ چاہتا ہوں، شک شبہات میں نہیں، یقین کا امام ہوں میں، امام المشارق والمغارب ہوں میں، اولیاء کا یقین کامل ہوتا ہے اور میں امام الاولیاء۔ بے شک بہت، تم کو شیخ عبد القادر جیلانی کے در سے یقین ملے گا، خواجہ معین الدین چشتی کے در سے یقین ملے گا، لیکن جو زمانے میں یقین بانٹیں گے ان سب کا باپ علی ہے، علی۔ بے شک بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، سبحان حضور نے اللہ۔ فرمایا امانتیں بانٹ کر آنا، تو کمزور تھوڑی ہوں، زندہ رہوں گا تب تو بانٹوں گا، موت کہاں آ سکتی ہے؟ ہم سے ہمارے نبی نے جو کہا، مولا علی کے در سے یہ باتیں لے لیں، شک شبہات میں نہ رہا۔ اگر کہا نماز چھوڑے گے تو عذاب ہے، تو ہوگا عذاب، چکر میں مت رہنا۔ آپ کیا چاہتے ہو قیامت کے دن علامہ نیاز صاحب اور اپنے نمازی ایک سب پہ کھڑا کیے جائیں گے؟ راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں رونے والے اپنے نمازی ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ عادل ہے، انصاف کرے گا، عادل ہے، انصاف کرے گا۔ یہ اور بات ہے، وہ رحیم و کریم ہے، بخش دے اپنے کرم سے، لیکن یاد رکھنا اہل تقویٰ کا مرتبہ بلند ہے، اہل علم کے درجات بلند ہیں۔ بے نمازی نمازی ایک سب میں نہیں کھڑے ہوں گے، جھوٹے سچے ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ کا ایک نام عادل ہے، انصاف کرے گا وہ،
بے شک بہت عمدہ انصاف کرے گا وہ تو علی کے در سے خیرات لے، یقین لے، انعام لے، علم لے، تقوی لے، عشق مصطفیٰ لے، خوف خدا لے۔ علی مولا ہے، مولا مولا بانٹتا ہے، علی بانٹتے ہیں، علی ایمان بھی دیتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں، تقوی بھی دیتے ہیں، طہارت بھی دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر ہے آپ کا؟ بے شک ذہن حاضر ہے آپ کا؟ سرکار مولائے کائنات مشکل کشا فاتح خیبر مدینہ پاک پہنچے، حضور نے اخوت قائم فرمایا، ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو، ایک انصاری کا، اہل مدینہ کو انصار کہتے ہیں، جو ہجرت کرتے مکے سے گئے وہ مہاجر، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ مولائے کائنات آتے کہتے یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں؟ مجھے تو کسی نے اپنا بھائی نہیں بنایا۔ میرے حضور فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تمہارے بیٹے بھائی اجمیر شریف میں نے آپ سے کچھ سب بول دیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرماتے ہیں میرے آقا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، بے شک بہت، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا حضور نے، سیدہ کے ہاتھ کو پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، اور میرے حضور فرماتے اے بیٹی فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کے سب سے زیادہ عزت دار پرہیزگار مرد کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے۔ بے شک بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ بہت۔ اب یہ بھی میسج ملا نا، دماغ ڈھونڈو، صرف دولت مند نہیں پرہیزگار بھی ڈھونڈو۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بیٹی کہنا۔ کا ہاتھ صرف بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کر نہ دیا کرو، یہ بھی دیکھا کرو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ بہت خوب، زندہ ورنہ باد۔ 50 تولہ سونا دے دو گے، بخیل داماد ہوگا، بیٹی کے مال کی زکات نہ دے گا تو وہ بھی دے گا۔ واہ واہ، کیا کہنا، بہت عمدہ حضرت، بہت اپنی آن کو اپنی اولاد کو دکھانا، واہ، وہ آج جس کا ادھر آدمی اور پتھر ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت خوب، زندہ باد، علی کی ہر عطا دین مصطفیٰ ہے، واہ واہ، بہت علی کا ہر حکم مصطفیٰ کی۔ بے شک، بہت خوب، زندہ باد، سرکار مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات، مولا ہے مولا۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، صرف مولا علی کے اقوال کوٹ کیے جاتے تو ہماری دنیا آخرت کے لیے وہ کافی تھی۔ بے شک، بے شک، فرماتے میرے آقا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بے شک بے شک میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بھیا اس کو ہٹا دیجیے۔ فرماتے انا دار الحکمت وعلی بابھا، اے علی میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ بے شک، قرآن نے کہا میں یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے حکمت دے دے اسے خیر کثیر عطا فرما دے۔ بے شک، بہت عمدہ، زندہ حکمت کا باد، امام کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے۔ علم کا باپ کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے۔ بے شک، بہت خوب، قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کا، ایمان والوں میں سے علم والوں کا درجہ بلند فرمائے گا۔ تو علی باب العلم ہے، علی باب الحکمت ہے۔ تو جب ہم علی کے درجات دیکھتے ہیں، علی کا مقام دیکھتے ہیں، علی کا مرتبہ دیکھتے ہیں، علی کی شان دیکھتے ہیں، تو ہم بیان کریں تو یہ منہ، یہ چھوٹے چھوٹے منہ سے علی کی بات نہیں ہو سکتی۔ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، آبروئے اسلام، شان اسلام، امیر المومنین عمر بن الخطاب جب کوئی سوال کرتا تو نگاہ اٹھا کر دیکھتے، کہتے مولا علی ہے، لوگ کہتے حضور علی نہیں ہے، تو کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جب علی نہیں ہوتے تو ایک خوف لگا ہوتا ہے، کہیں زبان نہ پھسل جائے اور حکم نافذ کرنے میں کوئی مسئلہ بتانے میں چوک نہ ہو جائے۔ لیکن جب علی ہوتے تو کہتے تب بے فکر ہوتا، کیونکہ علی کے زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، علی بیٹھے ہوتے تو ہم بے فکر ہوتے۔ بے شک، بہت خوب، زندہ ایک باد، مرتبہ کا واقعہ، ایک عورت آتی ہے، زناکار تھی، شرعی شہادتیں گزری، شرعی شہادتیں گزری، بے شک، حضرت عمر فاروق اعظم نے سنساری کا حکم فرما دیا، پتھر مارو ان کو۔ سرکار مولا علی مشکل کشا کہتے حضور اجازت دے تو میں کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟
کہا عورت نے یہ بھی کہا عورت کے پیٹ میں حمل ہے زنا کا، حاملہ ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت حمل سے ہو تو اس وقت تک سنسار نہیں کیا جائے گا جب تک اس بچے کی ولادت نہ ہو جائے، کیونکہ قصوروار اس کی ماں ہے، اس کے پیٹ کا بچہ قصوروار نہیں ہے۔ بے شک بہت خوب زندہ باد زندہ باد فاروق اعظم کہتے ہیں علی آج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ بے شک بہت علی عمر کی ضرورت ہے، علی صحابہ کی ضرورت ہے، علی امت کی ضرورت ہے، اور صبح و قیامت تک علی اولیاء کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کسی کے سینے پر علی کی نظر نہ ہو، واہ واہ بے شک بہت خوب زندہ باد جب تک علی کی نگاہ نہ ہو۔ علی امام الاولیاء، سلاسل طریقت کے 4 سلسلے جو بڑے مشہور ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اس میں سے 3 سلسلے جو حضور کے در سے آئے ہیں وہ مولا علی سے ہو کر آئے۔ بے شک سلسلہ نقشبندی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے، باقی یہ 3 سلسلہ۔ ہم لوگ قادری فقیر ہیں تو شجرے میں کہتے ہیں مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے۔ بے شک بہت خوب زندہ باد ماشاءاللہ بہت خوب۔ حضرات گرامی وقار، سرکار مولا کائنات مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، زوجہ بطول امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کچھ تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں علم حاصل کرو، کیونکہ باب العلم ہے آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ کی شان بلند ہے۔ آپ کہتے ہیں علم حاصل کرو، سنے گو سے، جہالت بہت گہرا اندھیرا ہے، بہت گہرا اندھیرا۔ کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم مال سے بہتر ہے، بے شک مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ واہ واہ بے شک بہت خوب زندہ باد۔ تو مال کی حفاظت خود کرتا ہے جبکہ علم خود تیری حفاظت کرتا ہے۔ بے شک بہت خوب زندہ باد سونے کے قلم لے لیں اور اس قلم سے اس اقوال کو کوٹ کریں، زندگی سنواریں۔ مولا کائنات، پھر مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا اپنی اولاد کو وراثت میں زمین دیتے ہو، جائیداد دیتے ہو، کھیت دیتے ہو، خلیان دیتے ہو، مال دیتے ہو، بینک بیلنس دیتے ہو، سب ٹھیک ہے سب کو، لیکن سب سے بہترین میراث یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ادب سکھا دے۔ بے شک بہت خوب زندہ باد، کیا کہتے ہیں بہت خوب۔ آج کتنی بے عزتی ہو رہی ہے، علماء کی بے عزتی، بزرگوں کی بے عزتی، اتنی لوگ جسارت، ماں باپ کی بے عزتی، اتنی بڑی بے عزتی، اولیاء کی بے عزتی، مشائخ کی بے عزتی، قرآن کی بے عزتی، حدیث کی بے عزتی۔ اب تو لوگ اتنے زیادہ دلیر ہو گئے حضرات گرامی، بے ادبی کرنے میں اتنے زیادہ کہ حضور کے خلاف بھی باتیں کرنے لگے، اللہ بزرگوں کے اقوال کے خلاف دماغ لگاتے، ذہن لگاتے۔ تو میرے دوستو ایسے بے ادبوں کی صحبت سے بچے جو بے ادبی کرنے والے ہیں۔ ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک کر نفس گم کردہ بھی آئے جنید و باعث۔ میں نے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں لوگ سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، ان کو ادب نہیں سکھایا گیا، ان کو طریقہ نہیں بتایا گیا۔ بس سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو دیکھ کر انہیں صرف پالا گیا ہے، انہیں خالی پالا گیا ہے، کھلا کر بڑا کر دیا گیا ہے، انہیں سنوارا نہیں گیا۔ سنوارو اپنے بچوں کو، سنوارو اپنے بچوں کو، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں، پوچھا گیا ایمان کیا ہے، کہا ایمان ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے، عشق پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، صبح شب تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہو۔ بہت خوب زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے ادب سیکھے، بڑوں کی عزت کیا کریں، نرم لہجے میں بات کیا کریں۔ حضرات گرامی وقار، اور پھر مولا کائنات مشکل کشا ایک بات اور فرماتے ہیں، آج کل ایک تو انسان عمل کی طرف راغب نہیں ہے، اگر آدمی پرہیزگاری کی طرف بڑھا بھی تو پھر وہ اپنے سے بڑوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے بڑوں کو مطلب ہم ہی متقی، ہم ہی پرہیزگار ہیں، لوگوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، ہر شخص اپنے تقویٰ کے سامنے اسے گنہگار نظر آنے لگتا ہے۔ اب ایک بات دماغ سے سن لے،
اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے. مولا فرماتے ہیں مولا کائنات احساس تقوی، یہ مولا کائنات کا قول ہے، احساس تقوی جرم ہے. جسے اپنی پرہیزگاری کا احساس ہو جائے میں متقی ہوں تو کہا جرم ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم گنہگار ہو کر نادم ہو جاتے، شرمندہ ہو جاتے. اللہ احساس ندامت بہتر ہے، گناہ کر کے انسان شرمندہ ہو جائے. اگر جس تقوی پر، جس پرہیزگاری پر، جس علم پر تکبر آ جائے، تب یہ راز کھلا کیا وجہ تھی. اتنا بڑا متقی ماضی قریب کے بزرگوں میں گزرا کہ زمانہ اس کی مثال نہ لا سکا، جس کو زمانہ سرکار مفتی اعظم عالم کہتا ہے، جو تاجدار اہل سنت ہے، جو فرزند اعلیٰ حضرت ہے، وقت کے تاج الشریعہ کے نانا جان ہے. یہاں جلوہ کر رہے علامہ کی کیونکہ مرید ہے. انہوں نے بات کرتے کرتے یہ بات کہا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. ہم نے کہا حضور جس کا قدم کبھی سنت کے خلاف نہ اٹھا ہو تو اعمال کا بدلہ جہنم کیسے؟ کہا ہم صوفیاء اولیاء کی جماعت یہی تو احساس نہیں کرتی. راہ تقوی کے مسافر ہوتے ہیں، خیال میں احساس گناہ کی جمع ہو. بہت خوب، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار میں جانے. ایک تو انسان کچھ کرتا نہیں، اگر کچھ کر لے تو اس کو اس کا احساس لے کے گھومتا ہے، اس کو تقوی کی چادر اوڑھ کر گھومتا ہے، پرہیزگاری کا امامہ باندھ کر گھومتا ہے. چوچلے ہیں یہ پرہیزگاری نہیں ہے، تقوی وہ ہے جو علی بتا دے. بے شک بہت خوب. پرہیزگاری وہ ہے جو علی کے در سے مل جائے، جو علی کے در سے مل جائے. حضرات گرامی، اس لیے تقوی کی راہ کے مسافر بنے، لیکن احساس گناہ، ندامت اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ اس کے رسول کو یہ پسند ہے. سرکار مولا کائنات کے تعلق سے ایک بات اور بڑی حدیث ہے آپ کے لیے. آقا فرماتے جس نے علی سے محبت کیا مجھ سے محبت کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. پھر معیار بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی سے مومن ہی محبت کرے گا، علی سے منافق محبت نہیں کرے گا. جس کے دل میں علی کی محبت ہو سمجھ جاؤ اس کا دل مسلمان ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ ناصبی ہے، خارجی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن یہ بھی اعتدال پر ہو. ایک حدیث اور آئی ہماری رہبری کے لیے، حضور فرماتے اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. ایک قوم عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے ہلاک ہو گئی، ایک قوم ان سے بغض رکھ کر برباد ہو گئی. جو غلو کر کے ہلاک ہوئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، خدا کا بیٹا کہہ دیا. جو عداوت کر کے ہلاک ہوئے ان کی ماں بی بی مریم پر تہمت لگا دیا. کہا علی تمہاری مثال ایسا ہی ہے، ایک قوم تیری محبت میں غلو کرے گی، وہ یہ کہے گی جو تجھ میں نہیں ہے. بے شک بہت خوب. زندہ یہ باد. 1400 سال گزرے، لوگوں نے دیکھا، کتابوں میں لکھا، گمراہوں نے، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے نبیوں سے افضل کہہ دیا. اور آج کا جو ایک فتنہ چل رہا ہے، توجہ چاہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. آج جو ایک فتنہ چل رہا ہے وہ یہ ہے مولائے کائنات کی محبت میں غلو، یعنی یہ بھی غلو ہے جو شیخین پر فضیلت دے رہے ہیں. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. شیخین پر علی، مولا علی خود کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے میں اس کے خلاف تلوار اٹھا دوں. بے شک بہت خوب. زندہ باد. مولا علی خود ایمان دے رہے ہیں. اور دوسرا طبقہ جو ناسبیوں خارجیوں کا رہا وہ ہمیشہ دشمن رہا، لیکن ابھی اپنوں کی جماعت میں ایک ٹیم ایسے آئی جو گھٹانے پر لگے، جو گھٹانے پر لگے. اب کچھ لوگوں کو علی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں بہت زیادہ علی کا. ہماری جماعت کے کچھ لوگ یہ بول گئے، تعجب کی بات، کہتے ہیں بہت زیادہ علی کے ذکر سے رافضیت پھیلتی ہے. ارے بے وقوف، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ مدینے والے نے فرمایا، رافضیت کہاں سے پھیلتی ہے علی کے ذکر؟ بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. علی کے ذکر سے رافضیت نہیں، میں کہتا ہوں ذکر علی سے ولایت ملتی ہے. بے شک بہت خوب. زندہ باد. ذکر علی رافضیت نہیں پھیلاتا، رافضیت صحابہ کا بغض پھیلاتا، حق ہے. رافضیت امیر معاویہ کا بغض پھیلاتا، رافضیت ابو بکر و عمر کے منصب کو گھٹانے والے جو ہیں وہ رافضیت پھیلاتے ہیں. اور علی جو لوگ اس نظریے سے کریں علی بڑے ہیں
علی امام الاولیاء ہے تو علی کا امام ابو بکر ہے, علی کا امام صدیق ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن شہدائے کرب و بلا, جشن شہدائے کرب و بلا, نعرے حیدری, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اس لیے محبت میں اندھے نہ ہو جائیں. محبت اعتدال کرتا ہے. محبت ہوش میں ہو, جوش میں آگے نہ نکل جائے. محبت ہوش میں ہو. مولا کائنات مولا اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لوگ اس بات پر لڑ رہے ہیں, بتائیے امت کا حق تھا. آج لوگ ان باتوں پر سوشل میڈیا پر لڑ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ افضل ہے یا بی بی فاطمہ افضل ہے. جن سے محبت کرنا تھا, جن کے ذکر سے گھر میں برکت آنا تھا, جن کے وسیلے سے دعا کر کے بچیوں بہنوں کو پاکیزگی دینا تھا, ان کی ذات کو تم نے لڑائی جھگڑا بنا دیا, بے شک فساد برپا کر دیا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں معیار دیا ہے. اگر یہ بات کبھی ہوش میں کبھی یہ بات آئے کہ سیدہ عائشہ افضل ہے یا بی بی فاطمہ افضل ہے, تو سیدھا سا مسئلہ ہے, سیدھا سا مسئلہ ہے. بی بی فاطمہ زہرا حضور کی بیٹی ہے, عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو بکر کی بیٹی نبی کے بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. بے شک ابو بکر کی بیٹی نبی کے بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھو گے تو سیدہ علی کی بیوی ہے, عائشہ نبی کی بیوی ہے. تو مسئلہ حل ہے, علی کی بیوی نبی کے بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. بہت خوب. یہ لڑنے کی چیز تھی. یہ محبت کرو. سب کے اپنے مقام ہے, اپنے منصب ہے. حضرات گرامی وقار, اس لیے ہم مولا کائنات کی نظر میں وہ ہمیں دیکھتے ہیں. بڑی شان والے ہیں مولا علی. چلتے چلتے بس ان کی میں ایک کرامت کا ذکر کر کے رخصت ہو جاؤں گا. سرکار علی کی بارگاہ صفین سے واپس ہو رہے ہیں. مجاہدین کو, آپ کے سپاہیوں کو, آپ کے ساتھیوں کو پیاس لگی. کہا حضور پانی کا انتظام کریں. ایک گرجا نظر آیا, دیکھا ایک راہب موجود تھا. راہب کو بلایا, کہا پانی ہے, کہا پانی یہاں نہیں ہے, آپ اس طرف چلے جائیں, 6 میل کی دوری پر پانی ہے, 6 میل کی دوری پر. مولا علی کہتے ہیں ہم 6 میل نہیں جائیں گے, دوسرے راستے کی طرف چند قدم چلے. زمین پر ایک خط لگایا, کہا یہاں سے کھودو. جب کھدائی شروع کیا تو ایک چٹان ملی. بہت بڑے بڑے لوگوں نے طاقت لگایا, وہ چٹان نہ ہٹی. سرکار مولا علی تشریف لائے, کہتے پانی کا چشمہ اسی چٹان کے نیچے ہے. پھر آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, وہ چٹان ہٹ جاتی ہے اور ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ راہب آتا ہے, کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کیا آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں میں انسان ہوں. کہا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا نبی نہیں ہوں میں. کہا پھر کیا آپ نبی کے داماد ہیں؟ کہا ہاں میں نبی کا داماد ہوں. تو کہا پھر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو. سبحان اللہ. بے سبحان اللہ. شک مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو. کہا کہ کلمہ پڑھا کر, میں نے تو دعوت دین نہیں دیا, کس چیز نے تمہیں کلمہ پڑھنے کو ابھارا ہے؟ کہا کہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس چٹان کو کھولنے والا شخص یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا, اس کے بغیر اسے کوئی کھول نہیں سکتا. اور میں اسی انتظار میں بیٹھا رہا, جس شخص کے ہاتھ سے یہ چٹان ہٹے گی یہ گرجا فتح ہو جائے گا, میں اس پر ایمان لا لوں گا. اور آج یہ بات ثابت ہو گئی, آپ داماد مصطفیٰ ہیں تو مجھے کلمہ پڑھا کر غلام مصطفیٰ بنا. مولا کائنات مشکل کشا ہے, ہر مشکل کا حل فرماتی ہے. ایک اور بات, فجر کی نماز پڑھے کوفے کی جامع مسجد میں, نماز پڑھ کر آئے, ایک غلام کو بھیجا, کہا فلاں گھر میں چلے جاؤ, ایک مرد ایک عورت ہے, دونوں کو پکڑ کر لاؤ. دونوں آئے تو سرکار مولا علی نے کہا تم لوگ رات بھر کیوں لڑائی کر رہے تھے؟ جھوٹ مت بولنا, سچ بولنا. کہا حضور ہاں رات بھر جھگڑا کر رہے تھے. شوہر نے کہا کل رات میں نے اس سے نکاح کیا, یہ میری بیوی ہے, لیکن جیسے ہی میں نے اس کی صورت دیکھا مجھے نفرت ہو گئی, اب رات بھر لڑائی ہوتی رہی. مولا کائنات اس عورت سے ساری محفل والوں کو کہا سب لوگ باہر جاؤ, لوگوں کی لات بچایا کرو, لوگوں کی عزت بچایا کرو, لوگوں کے عزت پر کیچڑ نہ پھینکا کرو, اور لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالا کرو. عیب چھپاؤ گے اللہ عیب چھپائے گا, عیب چھپاؤ گے اللہ عیب چھپائے گا. رحم کرو گے رحم کیے جاؤ گے, معاف کرو گے معاف کیے جاؤ گے. جو مخلوق کے ساتھ آپ کا رویہ ہوگا خالق کا وہی نام آپ کے ساتھ ہوگا. مولا کائنات عزت پردہ پوشی کرتے, سب کو باہر کرتے. پھر اس عورت سے کہتے ہیں یہ بتا تو فلاں جگہ کی رہنے والی ہے؟ کہا ہاں.
کہا اتنے برس پہلے تیرے چچا زاد بھائی کے ساتھ تیرے کچھ ناجائز تعلقات تھے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک ناجائز بیٹا پیدا ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا جب ولادت کا وقت آیا تو تیری ماں تجھے لے کر جنگل کی طرف گئی، تیری ماں کو معلوم تھا؟ کہا ہاں۔ کہا بچہ پیدا ہوا تو تو اور تیری ماں اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس جنگل میں چھوڑ کر گھر کی طرف بڑھے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کتا قریب آیا تو تو نے ایک پتھر کو اٹھا کر کے اس کتے کی طرف مارا، وہ پتھر جا کر کے بچے کے سر پر لگا، سر پھٹ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا تیری ماں نے اپنے آنچل کے کچھ ٹکڑے کیے، اس سر پر پٹی باندھا، تم لوگ گھر آ گئے۔ کہا حضور لیکن یہ بات میری اور میری ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم؟ سرکار علی کہتے ہیں جو بات کوئی نہیں جانتا اسے نبی اور نبی کے علی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ میں عیا نہیں۔ اتنی بات کرنا تھا۔ سرکار علی نے کہا جانتی ہو بچہ کہاں ہے؟ کہا حضور مجھے نہیں معلوم، 20 سال ہو گئے، مجھے نہیں معلوم، 20 سال ہو گئے۔ کہا اس مرد کو پہچانتی ہے؟ کہا کل سے میرا شوہر ہے۔ کہا سن، یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہی وہ تیرا بیٹا ہے جو تیری کوکھ سے ناجائز پیدا ہوا تھا، اور تو اس کی بیوی نہیں، اس کی ماں ہے۔ اللہ نے تم دونوں کو بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اس مرد کے دل میں تیری نفرت ڈال کے جاؤ، تم میاں بیوی نہیں ہو، ماں بیٹے ہو، توبہ کرو اچھے سے۔ یہ سرکار ملائکہ کائنات کی ذات۔ اس طرح کی بے شمار روایات تاریخ میں ملتی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، بہت ظلم ہو چکا غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر۔ سرکار مولا علی کہتے اگر جنگ میں تم غلبہ پا جاؤ، کسی میدان میں تم غلبہ پا جاؤ، موجودہ دور میں کسی معاملات میں کورٹ کچہری میں تم غلبہ پا جاؤ، اپنی طاقت کے بنا پر، قوت کے بنا پر، دولت کی بنا پر، شہرت کی بنا پر، عزت کے بنا پر، وقار کی بنا پر، اور جب تم غلبہ پا جاؤ، تلوار تمہاری ہو، مجرم سامنے ہو، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا حضور اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کا مال کسب کر لینا چاہیے، اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے نہیں، ہمارے نبی کی سنت یہ ہے جب میدان میں یا کسی معاملات میں کسی شخص پر تم غالب آ جاؤ تو حضور کے گھر کی سنت یہ ہے کہ مجرم کو معاف کر دینا چاہیے، دشمن کو درگزر کر دینا۔ بہت خوب یہ پیغام لے لو، پڑوسیوں کو بڑی بڑی آنکھ دکھانا بند کرے۔ اپنی بازوؤں کی قوت کا زور آزمائی کرنا ہے تو کسی کمزور کا سہارا بن جائے، کسی کمزور کو گرائے گا، یہ فرمانے علی ہے۔ کہتے ہیں مکہ فتح ہوا تھا، میں مدینے والے کے ساتھ تھا، لوگوں نے کہا حضور آپ نے یہ سنت کہاں سے سیکھا؟ کہا جہاں لوگوں کے کلیجے ہل رہے تھے وہاں میرے مصطفیٰ اعلان کر رہے تھے۔ میرا اعلان آج وہی ہے جو حضرت یوسف کا اعلان ان کے بھائیوں کے لیے تھا، آج میں معافی کا اعلان۔ لہذا مولا کائنات کا ذکر کرتے جائے، دین سمجھتا جائے گا، دین ملتا جائے گا۔ نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، حلال کھائیں، درگزر کریں، لوگوں کو معاف کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں اس وقت تک حلال کی روٹی لوگوں کو نہیں ملتی جب تک بندہ حلال کی جستجو نہیں کرتا۔ حلال کی کوشش کرو، اللہ حرام سے بچا لے گا تاکہ یہ وجود پاک ہو جائے۔ چند دن کی زندگی ہے، موت قریب ہے، مرنے کے بعد قبر میں چہرہ نبی کا دیکھیں گے، کرم ہوگا تو ساتھ میں علی کو بھی دیکھیں گے۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت